الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المعلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تعلیم دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت علماء کے قلم کی سیاہی اور شہداء کے خون کو تولا جائے گا، تو علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے زیادہ وزنی ہو جائے گی۔ جناب ہمارے ساتھ آج جڑے رہیے، بڑا ہی انفارمیٹیو پروگرام ہے ناظرین۔ بات یہ ہے کہ جن ہستیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہن میں رکھیے اپنے دین کی خدمت کے لیے چنا، اور جن کے ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی ترویج کی باقاعدہ ڈیوٹی لگائی، میں یہ کہتا ہوں ڈیوٹی لگائی ہے صاحب، وہ نامینیٹڈ ہیں، وہ سلیکٹڈ ہیں، وہ الیکٹڈ ہیں اللہ کی طرف سے، وہ لوگ، وہ ہستیاں دین کی خدمت کی وجہ سے ناظرین رہتی دنیا تک اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ زندہ و جاوید رہیں گی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اسی مقصد کے لیے بنایا، اور ان ہستیوں نے اس مشن کو صاحب خوب نبھایا۔ یعنی ان منتخب شدہ ہستیوں میں آسمان تابعین پر ایک انتہائی معتبر ترین نام حضرت سلیمان بن مہران المعروف امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ناظرین کرام، مرکز علم شہر کوفہ کی سرزمین سے ابھرنے والے، شہر کوفہ میں ہی مسند ارشاد پر تشریف فرما ہونے والے حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی عبقری شخصیت کے حامل تھے کہ مشہور ائمہ فقہ اور ائمہ حدیث نے آپ سے شرف تلمس طے کیا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حافظ اور ثقہ محدث حضرت شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں شیخ المحدثین کا لقب دیا اور تابعین کے چوتھے طبقے میں شمار کیا ہے۔ یہ حضرت سلیمان بن مہران المعروف امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کی ناظرین خوش نصیبی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جس زمانے میں آنکھ کھولی تو اس وقت کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حیات تھے، لہذا حضرت سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد صحابہ کرام کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو نہ صرف ٹھنڈا کیا بلکہ ان سے شرف تلمس بھی طے کیا۔ چنانچہ ناظرین انہوں نے خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ صرف زیارت کی بلکہ ان کی قرات کو بھی سماعت کیا۔ سلیمان اعمش رحمۃ اللہ علیہ قرآن، قرات اور فرائض کے بہت بڑے عالم تھے۔ قرآن کریم کے ساتھ ناظرین محبت کا یہ عالم تھا کہ پوری زندگی قرآن کریم کا مستقل درس دیتے رہے۔ کاش کہ آج ہمیں سمجھ آ جائے صاحب کہ قرآن کریم بنیادی طور پہ ہے کیا، ہم تو بالکل بے تعلق اس سے ہو چکے ہیں۔ حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ ناظرین ان کی زندگی کا آغاز تو دراصل غلامی سے ہوا، لیکن ان میں علم و فہم کی فطری استعداد موجود تھی، اور یہ ان کی خوش بختی تھی کہ ان کی نشوونما مرکز علم شہر کوفہ میں ہوئی، جہاں اہل علم صحابہ کے علاوہ کئی کبار تابعین بھی موجود تھے اور کثرت سے مقیم تھے۔ آگے چل کر وہ کوفے کی مسند علم و ارشاد پر ناظرین باقاعدہ تشریف فرما ہوئے، یعنی اس کی زینت بنے۔ حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کے علمی اور عملی کمالات پر ناظرین تمام ارباب سیر و طبقات کا اتفاق ہے۔ ائمہ ہدی میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ان کو عابد و زاہد بلکہ علامات الاسلام اور شیخ الاسلام کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے۔ حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناظرین طرف سے وہ عطا کردہ نعمت ہے کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معلومات کو اکٹھے کرنے کا خاص ملکہ آپ کے پاس تھا، اور اس معلومات کا دائرہ جو ہے بہت زیادہ وسیع تھا۔ حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کی مرویات کی تعداد ہزاروں تک پہنچی ہوئی تھی، یعنی احادیث کے باب میں مقام و مرتبہ دیکھیے صاحب کہ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ جن کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ حدیث میں مجھ کو جو علمی تشفی حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی وہ کسی اور سے نہیں ہوئی۔ حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ علم فقہ میں کامل بصیرت رکھتے تھے، خاص کر علم فرائض میں مسلم حیثیت تھی آپ کی کہ محدثین، بہت سے محدثین کا یہ بیان ہے کہ علم فرائض میں وہ امامت کا درجہ رکھتے تھے۔ طبیعت میں ناظرین بے انتہا جرأت تھی
بے انتہا بے باکی تھی. وقت کے حاکم کے غلط سوالات پر بھی آپ ببانگ دہل اس کے سامنے کلمہ طیبہ کہہ دیا کرتے تھے. حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ علم کے ساتھ ساتھ ناظرین عمل میں بھی یہی درجہ رکھتے تھے. یعنی مشہور ناقد حدیث یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ وہ علم کی اس بلندی منصب پر فائز تھے کہ وہ عابد و زاہد بھی تھے اور شب زندہ دار بھی تھے، کہ جب وہ عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے تو کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ کب تک عبادت سے فارغ ہوں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جو کیفیات عبادات تھی ناظرین، ان کی زندگی میں اس کا پرتو کہہ لیجئے یا اس کا عکس کہہ لیجئے وہ باقاعدہ نظر آتا تھا. حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ علم نافع اور عمل صالح دونوں کے سردار تھے. با جماعت نماز کا اس قدر اہتمام کرتے تھے. جسٹ امیجن ناظرین کہ 70 برس کی عمر ہو چکی تھی، 70 برس کی عمر، لیکن تکبیر اولیٰ کبھی بھی آپ کی فوت نہیں ہوئی تھی. اور قرآن سے تو ان کو کہہ لیجئے کہ صاحب عشق تھا، یعنی کثرت سے اس کی تلاوت کیا کرتے تھے. اور فقیری میں بادشاہی کا یہ عالم تھا صاحب کہ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کو روٹی تک میسر نہ ہوتی تھی، لیکن ان کی مجلس میں یا ان کی مجالس میں اغنی اور سلاطین سب کے سب ان کے سامنے فقیر نظر آتے تھے. ایسا لگتا تھا کہ جیسے کاسہ گدائی لیے ان کے پاس موجود ہوا کرتے تھے. اور کیوں نہ ہوتے صاحب کہ حدیث کے باب میں جو کام آپ نے کر دیا، اور سب سے بڑی بات ناظرین ابو آل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت جس نے صحیح طور سے کل انہیں ذہن میں رکھیے گا، اللہ تعالیٰ پھر دنیا کو اس کے قدموں میں ڈال دیا کرتا ہے. اور امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کا وہی معاملہ ہے. کمال شخصیت صاحب امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ. ایک تو ظاہر ہے یہ اس سے بڑا میرا خیال ہے تعارف اور انٹروڈکشن جو ہے اس کا حسن ہو نہیں سکتا کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زیارت کریں اور خاص طور پہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفادہ کریں. آغاز کیجئے سب سے پہلے جو خاندانی آپ کا انٹروڈکشن ہے اور ابتدائی حالات آپ کے کیا تھے، پھر صحابہ کی زیارتوں، ان سے ملاقاتوں، ان سے شرف تلمس طے کرنا، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو القادر هو الحق هو المعین. ماشاءاللہ خوبصورت ابتدائیہ ہر بار کی طرح اس بار بھی آپ نے دیا، اور علمی دنیا میں ایک ایسی شخصیت سے امت کو متعارف کروانے جا رہے ہیں کہ خدمت حدیث میں جن کا ثانی نہیں ملتا، اور عام لوگ نہیں بلکہ محدثین جن کے لیے سند المحدثین اور سید المحدثین کے القابات عطا فرماتے ہیں. سید المحدثین. اور یہ بھی یاد رہے، ملحوظ نگاہ رہے کہ خدمت حدیث کے لیے بھی انتخاب ہوتا ہے. واہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، کہ میرے محبوب جو فرما دیتے ہیں وہ میری ہی وحی ہوتی ہے. اور فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. تو اب نبی کریم نے جو فرمایا محدثین نے روات کے ساتھ ان کو جمع کیا، یہ بہت بڑا کارنامہ اور امت پر بہت بڑا احسان ہے کہ راوی در راوی پتا ہے کہ فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، اور اس طرح پہنچے متن حدیث تک. تو محدثین نے ان کو جمع کیا. ان میں حضرت ابو محمد سلیمان بن مہران کاہلی الاسدی رحمت اللہ تعالی علیہ کا شمار ہوتا ہے. سبحان اللہ. آپ کی جو کنیت ہے وہ ہے ابو محمد، آپ کا جو اسم مبارک ہے وہ ہے سلیمان. سبحان اللہ. آپ کے جو والد محترم ہیں وہ ہیں مہران. اور ان کے بارے میں بعضوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ کربلا کے جو واقعات کو آگے منتقل کرنے والے ہیں ان میں سے ایک آپ کے والد بھی ہیں. جی ہاں، چونکہ وہی زمانہ تھا اور اسی 61 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، تو آپ کے والد صاحب موجود تھے، تو انہوں نے بعض واقعات کو آگے بیان بھی کیا. یعنی اس کا مطلب محبان اہل بیت میں آپ کا شمار ہوتا ہے. اسی طرح آپ کے نام میں دو لفظ ذکر کیے جاتے ہیں، ایک کاہلی اور ایک اسدی. وہ در حقیقت منسوب ہے کاہل بن اسد بن خزیمہ کی طرف. تو کاہل بنو کاہل کا ایک فرد تھا جس نے آپ کو خریدا اور خرید کر آزاد کیا، تو اس نسبت سے آپ کاہلی ہو گئے. اور کاہل کے بعد جو اگلا تھا وہ اسد تھا، تو اس نسبت سے آپ اسدی ہو گئے. دونوں اس کے نام کے اندر شمار ہوا.
آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی یوں کہہ لیجئے کہ فقر اور غنا کا ایک حسین امتزاج ہے. یعنی اگر آپ ابتدا دیکھتے ہیں تو غلامی کی زندگی ہے, اور آپ کی ولادت جو ہو رہی ہے جنید بھائی, یہ وہی سال ہے جس سال واقعہ کربلا رونما ہوتا ہے 61 ہجری, اور آپ کی ولادت کو جب بیان کیا گیا تو اس میں ذکر حسین ہے. یعنی آپ کی ولادت کو بیان کرتے ہوئے محدثین نے لکھا کہ آپ کی ولادت ہوئی اسی دن جس دن امام عالی مقام کی شہادت ہوئی, 10 محرم الحرام یوم عاشور اور 61 ہجری. بعض لوگوں نے وہاں پر 60 ہجری لکھا, لیکن ان کی تصحیح کروائی گئی کہ اگر آپ اس کو شہادت حسین کے ساتھ بیان کر رہے ہیں تو پھر وہ 60 ہجری نہیں بنے گا, 61 ہجری بنے گا. تو وہ ذکر بھی آیا تو ہم تو یوں اسے بیان کرتے ہیں کہ آپ کو وہ نسبت حاصل, تو اللہ نے آپ سے بہت بڑا کام لیا. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا, اور یہ بڑا خوبصورت ہے کہ ذکر اہل بیت آپ کے پروگرام میں, ذکر صحابہ آپ کے پروگرام میں, اور ذکر تابعین یہ بھی اس پروگرام میں, یعنی تینوں درجات سے امت کو مستفید کیا جا رہا ہے. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ تابعی جلیل القدر تابعی بزرگ ہیں, اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ وہ کوفہ جہاں پر بطور غلام آپ کو ابتداءً بیچا گیا, لیکن علم کے سبب اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ وہی کوفہ ہے, اور وہاں پر جب آپ مسند تدریس میں بیٹھتے ہیں تو تمام عمرا اور سلاطین آپ کے سامنے زانوے تلمذ طے کر کر حدیث حاصل کر رہے ہیں. اچھی بات ہے. اور اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ نے ذکر کیا, دیگر متعدد چونکہ کوفہ میں تھے, اور اس زمانے میں کوفہ جو تھا وہ مرکز علم و فضل تھا, اور مرکز علم و فضل میں بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے. جی ہاں, آپ بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے تو یہ ہے کہ آپ کا جو روایت حدیث ہے اس میں بہت بڑا ذخیرہ ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ احادیث ان کو آپ نے لیا اور اس کی خصوصیت کو بیان کیا گیا. تو آپ نے ان کے صحابہ کرام کی زیارات کا شرف بھی حاصل کیا, ان سے اکتساب فیض بھی پایا, حتیٰ کہ آج حدیث کی کسی درجے کی کتاب ہو, یعنی چاہے وہ صحیح ہو, چاہے وہ مسند ہو, چاہے وہ مستدرک ہو, چاہے وہ مستخرج ہو, چاہے وہ مستطرف ہو, کسی بھی درجے کی کتاب ہو, حضرت اعمش رضی اللہ عنہ کی شخصیت وہ ہے کہ آپ کے ذکر کے بغیر وہ مکمل نہیں ہوتی. اور آخری بات اس میں ذکر کر دوں کہ اعمش کا لفظی معنی ہوتا ہے کمزور بینائی والا. اچھا, یہ لفظی معنی ہوتا ہے. تو آپ کی بینائی چونکہ کمزور تھی تو اس لیے آپ کو اعمش کہا گیا, لیکن یہ چونکہ بولنے میں آپ دیکھیں کہ کتنا پیارا ہے اعمش, تو وہ آپ کا جو لفظ اعمش لقب تھا وہ آپ کے نام سے زیادہ مشہور ہو گیا. یعنی اگر آپ کہیں نا حضرت سلیمان تو کئی لوگ نہیں جانتے ہوں گے, آپ کہیں حضرت آمش یا انل آمش تو اکثر لوگ جانتے ہوں گے. اللہ نے پھر اسی کو شہرت عطا فرمائی. بات یہ ہے کہ آمش نام جو ہے وہ ایسا صاحب مطلب پھر مستند ہو گیا کہ رہتی دنیا تک ہر حدیث کا طالب علم اشش کرتا رہے گا آپ کی شخصیت کے اوپر, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اچھا, ظاہر ہے یہ بنیادی طور پہ اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں. علامہ صاحب اگین وہی بات جو میں ابتدا میں کر رہا تھا کہ قرآن سے تعلق جوڑ لیا, قرآن فہمی سے تعلق جوڑ لیا, علم فقہ سے تعلق جوڑ لیا, علم فرائض سے تعلق جوڑ لیا, اور پھر اس پر دسترس حاصل کی. اور دسترس حاصل کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ لوگ میری واہ واہ کریں, بلکہ بنیادی طور پہ یہ کہ ان تمام علوم کو حاصل کر کے ٹرانسمٹ کرنا امت میں, اس کی خدمت کرنا. تو ذرا آئیے اس بارے میں بتائیے, اور یقیناً یہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت نے جیسے ذکر کیا نا کہ اعمش کا مطلب ہے کمزور بینائی والا, اگرچہ آپ کی ظاہری آنکھیں تو کمزور تھیں لیکن دل کی آنکھوں میں بڑا نور تھا. واہ, اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ قرآن فہمی میں بھی مہارت رکھتے ہیں, آپ حدیث میں بھی مہارت رکھتے ہیں, آپ فقہ میں بھی ماہر ہیں. واہ. اور قرآن سے جو آپ کا قلبی لگاؤ ہے, علم دین سے خصوصی طور پر جو آپ کا قلبی لگاؤ ہے نا, تو وہ اس کی شان یہ ہے کہ لوگوں نے پھر آپ کو رأس العلم کہنا شروع کر دیا. واہ. رأس العلم کا مطلب یہ ہے کہ علوم کی بنیاد. اب آپ ذرا غور کریں کہ جب کوئی شخص آپ کو یہ کہہ رہا ہے علوم کی بنیاد, اور اس دور کے اندر کہ جب بڑے بڑے محدثین, فقہا اور بڑے بڑے مفسرین موجود ہوں, وہاں پر آپ کو لقب یہ دیا جا رہا ہو کہ رأس العلم, تو پھر اس کا درجہ کیا ہوگا کہ اس کا مطلب آپ لوگوں کے لیے مرجع بن چکے ہیں, اور عام لوگوں کے لیے نہیں بنے ہوئے. بڑے بڑے مشائخ ہیں, بڑے بڑے علماء فقہا, ان کے لیے آپ جو ہے وہ مرجع بن چکے ہیں. یعنی فاؤنڈیشن آف نالج آپ کو کہا جاتا تھا. جی ہاں. اور پھر اس کے بعد ہم اگر آگے قرآن سے خاص طور پر آپ کا قلبی لگاؤ دیکھیں
تو قرآن کے سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے پوری زندگی تقریباً 20 سال کا عرصہ جو تھا وہ درس قرآن آپ نے باقاعدگی کے ساتھ دیا. اور آخر میں جب آپ کی عمر جو ہے وہ کافی زیادہ ہو گئی تو اس میں آپ نے ڈراپ کس انداز سے کیا تھا کہ بالکل موقوف نہیں کیا، بلکہ شعبان کے اندر آپ قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ صورتیں لوگوں کو بیان کیا کرتے تھے. یہ ہے آپ کا قرآن سے وہ قلبی لگاؤ، وہ محبت، وہ عشق کہ جس نے آپ کو واقعتاً وہ نورانیت، وہ روحانیت عطا کی کہ جس کے بعد آپ کا نام جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ آفتاب جو علم ہے نا اس پر چمکنا شروع ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ قرآن مجید سے محبت ہے یہاں پر، اور قرآن فہمی جو ہے نا، قرآن فہمی، اس میں آپ قرات کے سلسلے میں ذکر کروں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ فالو کیا کرتے تھے، اور اس انداز سے فالو کرتے تھے کہ آپ کو سن کر لوگ اپنی قراتیں درست کرتے تھے. یعنی آپ خود جو ہے نا وہ سند بن چکے تھے، خود ایک معیار بن چکے تھے، اور لوگ پھر آپ کو سن کر اپنی قراتوں کے اندر جو ہے وہ اصلاح کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. دوسرا میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ قرآن فہمی جو ہے نا، یہ قرآن کو جب آپ سمجھتے ہیں تو قرآن کو سمجھنا، قرآن کے اندر مختلف موضوعات ہیں. ایک تو عقائد بیان کیے گئے ہیں، کچھ نصیحتیں بیان کی گئی ہیں. جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں، جو نصیحتیں ہیں، وہ تو عام فہم انداز میں بیان کر دی گئیں، اس کے لیے اجتہاد وغیرہ کی نیڈ نہیں ہوتی. ایک عام آدمی بھی اس کو پڑھتا ہے نا تو وہ نصیحت بہت اچھے انداز سے حاصل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن قرآن کے اندر جو مسائل بیان کیے گئے نا، ان مسائل کو اخذ کرنا کوئی آسان نہیں. ان مسائل کو اخذ کرنے کے اندر مہارت، اور پھر ایسی مہارت کہ لوگ آپ کو فقہ کا بھی امام کہیں، یہ کسی کے پاس ہوتی ہے. تو امام اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن سے جہاں یہ قلبی لگاؤ تھا نا، وہاں پر آپ علم فقہ کے اندر بھی بڑے ماہر تھے. اور علم فقہ کے بارے میں صاحب اشباح والنظائر یہ فرماتے ہیں کہ علم فقہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے علم حاصل کرنا، علم دین کو قرآن سے حاصل کرنا. تو ایک طرف آپ کا یہ قلبی لگاؤ قرآن سے، دوسری طرف آپ علم فقہ کے اندر ماہر، اور علم فقہ کے اندر بھی مہارت ایسی کہ وہاں پہ بھی لوگوں کے امام. اور پھر ایک اور چیز اس میں قطع کلام کی معذرت کہ کبھی 7 دن میں قرآن ختم کرنا، کبھی 3 دن میں، کبھی 2 دن میں قرآن ختم کرنا، یعنی تلاوت کلام پاک سے بھی شغف اسی انداز سے آپ کا. جی، اسی انداز سے آپ کا شغف تھا. اور پھر قرآن سے آپ فیض بھی حاصل کر رہے ہیں، اور تلاوت بھی صرف اس انداز سے نہیں ہو رہی نا کہ ہمارے یہاں پر جیسے تلاوت ہوتی ہے رسمی طور پر، بلکہ تلاوت کر رہے ہیں تو قرآن سے مسائل بھی اخذ کر رہے ہیں. یہ ہے وہ کامل قرات، کامل تلاوت کہ جب انسان اس انداز سے تلاوت کرتا ہے نا تو قرآن اس کے دل میں اتر جاتا ہے، اور پھر وہ سمجھ لیں کہ اس کا اوڑھنا بچھونا سب قرآن بن جاتا ہے. سبحان اللہ. پھر اسی طرح علم فرائض کے بارے میں اگر ہم دیکھیں، اچھا علم فرائض کے بارے میں پہلے سرکار دو مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم علم فرائض خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، کیونکہ یہ نصف علم ہے. اور علم فرائض یعنی جو میراث کا علم ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ مسائل اتنے پیچیدہ ہوتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے اس کو حل کرنا آسان نہیں ہوتا. نصف اس کو علم فرمایا، نصف علم فرمایا. اور اس کے مسائل ہر ایک کے لیے حل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. حضرت یہاں پہ جلوہ افروز ہیں دونوں شخصیات، یہ جانتے ہیں کہ جب اس کے اندر مناسخہ آتا ہے نا تو اس مناسخے کو پورا کرنا، اس کو حل کرنا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. مناسخے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو آپ کی ایک شخصیت ہے وہ فوت ہوئی، اس کے بعد ابھی اس کی میراث تقسیم نہیں ہوئی تھی کہ اس کے وارثوں میں سے کوئی فوت ہو گیا، ابھی ان کی میراث تقسیم نہیں ہوئی کہ پھر کوئی اور وارث فوت ہو گیا. یہ جو ہمارے یہاں پر پراپرٹی کے جو جھگڑے چل رہے ہیں کہ ابا کی وراثت ابھی تک تقسیم نہیں ہوئی تھی کہ نیچے دوسروں نے فوت ہونا شروع کر دیا، یہ آتا ہے مناسخے کے اندر. اس کے اندر بھی آپ کو کامل مہارت حاصل تھی، ایسی مہارت حاصل تھی کہ جب اس دور کے فقہا جو علم کے مرکز میں رہتے تھے وہ جب اس کے اندر مسائل کے اندر الجھ جاتے تھے نا تو آپ کے پاس رجوع کیا کرتے تھے. یہ آپ ذرا اس پر غور کریں کہ وہاں پر آپ کو حضرت امام اعمش کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ علم فرائض میں آپ امامت کا درجہ رکھتے ہیں، اور امام وہی ہوتا ہے جو لوگوں کا مرجع بنا ہوا. تو یہ آپ کی علم قرآن سے بھی شغف ہے، علم فقہ سے بھی، اور علم میراث میں بھی آپ کی مہارت کا عالم. جہاں قرآن سے آپ کا بڑا گہرا تعلق، جہاں قرآن فہمی سے آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے، ظاہر قرآن سے مختلف علوم کو اخذ کرنا، وہاں پر علم حدیث میں بھی آپ کا ذوق جو ہے وہ اپنی انتہاؤں کو پہنچا ہوا تھا، اور یقیناً اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے بلند مقام بھی عطا کیا. یعنی آپ دیکھیے اس میں اگین وہی بات آ گئی، ہم پرسویں بات کر رہے تھے تو جب امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ والے سے پروگرام ہو رہا تھا، یہ امیزنگلی یہ اللہ کی سلیکشنز میں خاص بات جو مطلب مجھ جیسا طالب علم دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس طرح کی شخصیات سے اس طرح کے کام لیتا ہے تو سب سے پہلے ان کو بہترین حافظہ عطا کرتا ہے. تو آپ کے حافظے کے بارے میں بتائیے. پھر امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ، خاص طور پہ ان کی جو حیرت تھی اس حوالے سے بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ذکر کیا گیا کہ امام اعمش جو ہیں قرآن فہمی میں بھی ماہر، علم الفرائض میں بھی ماہر، علم الفقہ میں بھی ماہر،
لیکن آپ یہ دیکھیں کہ امام اعمش کا جب نام لیا جاتا ہے تو ذہن میں جس شخصیت کا خاکہ بنتا ہے وہ ایک محدث کی شخصیت ہے. تو جس شخص کا نام حدیث کے ساتھ اس طرح جڑ گیا ہو اس شخص کا حدیث میں مقام و مرتبہ اور حدیث میں ذوق کیسا ہوگا. اور پھر آپ دیکھیں امام ذہبی رحمہ اللہ جن کا لکھا ہوا پتھر پہ لکیر مانا جاتا ہے وہ انہیں شیخ الاسلام اور شیخ المحدثین کہہ رہے ہیں. امام ابو بکر بن عیاش جو کہ خود ایک بہت بڑے محدث ہیں وہ انہیں سید المحدثین کہہ رہے ہیں. پھر امام شعبہ جنہیں امیر المؤمنین فی الحدیث کہا گیا جو کہ حدیث میں سب سے بڑا ٹائٹل ہے. امام شافعی امام شعبہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر عراق میں کسی نے علم حدیث کو پھیلایا ہے تو وہ امام شعبہ ہیں. اور امام احمد بن حنبل حدیث کے بعض معاملات نے امام شعبہ کو امام اعمش پہ بھی ترجیح دے رہے ہیں جبکہ یہ امام شعبہ امام اعمش کے شاگرد ہیں. اور امام شعبہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں جو تشفی مجھے امام اعمش سے ملی وہ کسی سے نہیں ملی. تو اب آپ دیکھیں کہ وہ محدث کہ جس کے بارے میں محدثین اتنے بڑے بڑے القاب دے رہے ہیں وہ امام اعمش کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان سے تشفی ملی. اچھا اس میں ایک علامہ صاحب ایک طے شدہ بات ہے, کوئی بھی سند جو ہے بغیر دلیل کے کوئی دیتا نہیں ہے صاحب, یعنی دلیل اس کے پیچھے موجود ہوتی ہے. اگر میں کسی کے لیے کوئی کامنٹ کروں گا تو مجھے دلیل دینا ہوگی. اٹ مینز وہ جتنے بڑے بڑے اکابر تھے انہوں نے کیا کیا دیکھا اور کس کس لیول پہ دیکھا تب جا کے جو ہے القابات آپ کو پیش. بالکل ایسا ہے, بالکل ایسا ہے. اور پھر آپ یہاں یہ بھی فیکٹ پہ غور کریں کہ ایک استاذ جو ہوتا ہے وہ اپنے طالب علم کی تشفی اسی صورت میں کر سکتا ہے جبکہ اس کو فن پہ کامل مہارت حاصل ہو, وہ کوسچنز کا آنسر دے سکے, طالب علم کو سیٹسفائی کر سکے. تو مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی مہارت تھی. پھر علامہ ابن مدائنی یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی جو حدیث پاک ہے اسے 4 بڑے شہروں میں 6 لوگوں نے جو ہے وہ محفوظ کیا. مکہ مکرمہ میں مالک بن دینار رحمہ اللہ نے, مدینہ منورہ میں ابن شہاب زہری نے, بصرہ میں امام قتادہ امام یحییٰ بن کثیر نے, اور کوفہ جو کہ مرکز علم و فضل تھا وہاں پہ امام ابو اسحاق اور امام اعمش رحمہ اللہ. سبحان اللہ. اور اب جو میں آپ کو چند باتیں بتانے لگا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام اعمش کا حدیث سے کیسا تعلق تھا. جیسے مثال کے طور پر آپ طہارت کے بغیر حدیث بیان نہیں کرتے, ٹھیک ہے, اگر وضو نہیں ہوتا تو فوراً تیمم کر کے حدیث بیان کرتے. سبحان اللہ. اور پھر اسی طرح آپ محدثین کی جماعت کو یہ فرماتے ہیں کہ اے گروہ محدثین اگر ہمارے پاس یہ علم حدیث نہیں ہوتا نا تو ہم میں اور سبزی فروش میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اور پھر اگلی بات, آپ اپنے آپ سے یہ سوال کرتے کہ یہ حدیث کیوں حفظ کی, کیا اے اعمش تو نے اس پر عمل بھی کیا؟ یعنی اب یہ جو آخری 3 باتیں ہیں کہ بغیر طہارت حدیث نہ بیان کرنا اور پھر محدثین کو کہنا کہ ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا, یعنی پتہ چلتا ہے وہ یہ جانتے تھے کہ یہ علم کتنا گہرا ہے, کتنا وسیع ہے اور اس علم کا مقام کیسا ہے. اور پھر یہ کہنا کہ اے اعمش تو نے اس پر عمل کیا یا نہیں, یعنی وہ اس علم کا مقصد بھی جانتے تھے. یعنی خلاصہ یہ نکلے گا کہ جہاں اللہ نے انہیں علم حدیث عطا کیا وہاں اس علم کی روح اور اس علم کا نور بھی عطا کیا, تبھی تو عمل کی طرف راغب ہوئے نا. اور پھر آپ نے حافظے کی بات کی تو حافظے کے حوالے سے دیکھیں کوئی بھی علم حاصل کیا جائے حافظے کی حیثیت وہاں مسلم ہے کسی بھی علم میں, لیکن حدیث کا علم ایسا حدیث ہے کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں حافظے اور حدیث کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ حدیث کی سب سے اعلیٰ قسم صحیح حدیث جو ہے اس کی ایک شرط یہ ہے کہ اس کے جو راویان ہیں اس کو جو بیان کرنے والے ہیں وہ تام الضبط ہو, ان کا حافظہ بڑا مضبوط ہو. تو اب آپ سمجھ لیں کہ حدیث کا اور حافظے کا کتنا گہرا تعلق ہے. تو امام اعمش جو اتنے بڑے محدث ان کا حافظہ کیسا ہوگا. اب امام ابن شہاب زہری جن کے واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا, امام ابن شہاب زہری تک یہ خبر پہنچی کہ عراق میں کوئی بڑا عالم فاضل نہیں ہے, اور انہوں نے اپنا ایک کانسیپٹ بنا لیا کہ وہاں کوئی بڑا عالم نہیں ملتا. ایک شخص آیا, اس نے عرض کی کہ فلاں شخص عراق میں جو کہ غلام ہے, غلام زادہ ہے, اسے 4000 روایتیں یاد ہیں, وہ 4000 روایتیں بیان کرتا ہے. امام شہاب زہری حیران کہ وہ کون شخصیت ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ان کی مرویات کا, انہوں نے جو روایتیں بیان کی ہیں اس کا کچھ حصہ پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اب امام ابن شعبہ نے جب اسے دیکھا, امام شہاب زہری نے جب اسے دیکھا, اب وہ پڑھتے جا رہے ہیں اور حیرت کرتے جا رہے ہیں, اور جب اس مجموعے کو, اس مرویات کو مکمل کیا تو امام ابن شہاب زہری کہتے ہیں خدا کی قسم علم اسے کہتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ امام اعمش تھے, یہ ان کا حدیث میں مقام و مرتبہ تھا, اور اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے یہ انہیں جو ہے وہ اتنا بڑا مقام عطا فرمایا, اور یہ ان کی کمال جو ہے وہ حافظہ تھا. پھر حدیث کے حوالے سے ہم نے جو بات کی نا کہ طہارت کی جو ہم نے بالخصوص بات کی, میں وہاں پہ ایک اور بات یہ بھی بیان کرنا چاہوں گا حلیت الاولیاء کے حوالے سے کہ ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ رات کو ان کی آنکھ کھلی حاجت کے لیے.
حاجت کے لیے تشریف لے گئے, واپسی پر پانی نہیں تھا تو فوراً تیمم فرما لیا. تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت تیمم کرنے کی رات کو کیا ضرورت پیش آئی؟ تو کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ بغیر طہارت کے اپنے رب سے ملاقات کروں. تو یہ حدیث کا نور ہی تھا نا, یہ حدیث کا نور ہی تھا کہ جس نے آپ کو ایسا منور کر دیا اور ایسا پاک صاف کر دیا. کیا کہنا ہے حافظ صاحب؟ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کی مرویات کے بارے میں ذرا, ان کا جو خاص طور پہ مرویات میں ان کا جو مقام ہے, ایک تو اس پہ بات کیجئے مفتی صاحب. دوسرا یہ کہ احادیث پاک بیان کرتے ہوئے انتہائی احتیاط, وہ کیا عالم تھا وہ بتائیے, اور محدثین کے نزدیک جو ہے خاص طور پہ ان کے مراتب, اس پہ تھوڑی سی گفتگو ہم نے کی, مزید اس پہ کلام کیجیے. دیکھیں دو چیزیں ہیں جنید بھائی, جب ہم حدیث کی بات کرتے ہیں تو ایک ہوتی ہے سند حدیث اور ایک ہوتا ہے متن حدیث. سند حدیث سے مراد وہ روات ہیں کہ جن سے روایت ہوتے ہوتے حدیث تک ہم پہنچتے ہیں, اور ما ینتہی الیہ السند فہو متن الحدیث, کہ جہاں پر جا کر سند ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد متن حدیث آ جاتا ہے. عام الفاظ کے اندر ہم یہ کہیں گے کہ جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو عن فلاں عن فلاں عن فلاں, آخر میں جا کے آتا ہے عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل ٹھیک, ایسے ہی. تو اب یہ بیچ میں جتنے بھی روات آئے ہیں ان کی بڑی حیثیت ہے. یہ جو حدیث کی اقسام بنتی ہے نا, کہ یہ حدیث صحیح ہے, صحیح لذاتی ہی ہے, صحیح لغیری ہی ہے, حسن لذاتی ہی ہے, حسن لغیری ہی ہے, مدلس ہے, وغیرہ وغیرہ, یہ تمام کی تمام اقسام بنتی ہیں راویوں کی وجہ سے, کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ کن کے ذریعے ہمیں ملا. کیا وہ عادل تھے, کیا وہ ثقہ تھے, کیا وہ حافظ تھے, کہیں انہیں بھولنے کا مرض تو لاحق نہیں تھا. محدثین تو اتنی احتیاط کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی ایسا راوی جو راستے میں بیٹھ کر کھایا پیا کرتا تھا اسے حدیث نہیں لیتے تھے. اچھا, انکار کر دیا کرتے تھے کہ یہ جب اتنی بے احتیاطی کر رہا ہے کہ راستے میں بیٹھ کر کھا پی رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس نے حدیث کے اندر بے احتیاطی کی ہو, اور اس کی حدیث کو ایک الگ درجہ دے دیا جاتا تھا. یعنی اس کی کردار کی ریفلیکشن جو ہے وہ ضرور نظر آنی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ متن تو وہی ہے, لیکن روات کی وجہ سے اس حدیث کی حیثیت کو صحیح اور غیر صحیح کے اعتبار سے تقسیم کیا جا رہا ہے. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ, یعنی سند المحدثین امام اعمش رضی اللہ عنہ جس حدیث کو روایت کرتے ہیں, تو آپ جن روات کا انتخاب کرتے ہیں وہ عام روات کے مقابلے میں اعلیٰ ہوا کرتے ہیں. یعنی عام روات میں اگر حفظ, ذکاوت اور فہم جو ہے وہ ایک عام درجے کا ہے, تو وہ روات جن کا آپ نے انتخاب کیا اور جن سے آپ نے حدیث کو روایت کیا ہے, ان کا حفظ, ان کا ذکا ان کے مقابلے میں اعلیٰ درجے کا ہوا کرتا ہے. اسی لیے جب آپ کا نام آ جاتا ہے یا آپ کی سند سے کوئی حدیث آ جاتی ہے تو اس کی حیثیت دیگر کے مقابلے میں مزید مضبوط ہو جاتی ہے. اسے آپ یوں ہی سمجھیں کہ ہم تک کوئی بات پہنچے, ایک ایسے بندے کے ذریعے پہنچے جو مستند ہو, اور ایک ایسے بندے کے ذریعے پہنچے جو مستند ترین ہو, تو حضرت اعمش رضی اللہ عنہ کے روایت کے جو روات ہیں ان کی مثال مستند ترین ہے, کہ آپ انتخاب ہی ان روات کا فرماتے ہیں. دوسری بات آپ نے ذکر کیا مختصراً کہ آپ بہت زیادہ محتاط تھے. یہ بڑی اہم بات ہے, کیونکہ دیکھیں حدیث کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اسی لیے اتنے, یعنی آپ جبال العلم تھے, علم کے اندر فضل رکھا کرتے تھے, مقام رکھا کرتے تھے, اس کے باوجود آپ حدیث بیان کرنے میں احتیاط کیا کرتے تھے. اور وہ لوگ جو کثرت سے آپ کے پاس روایات پوچھنے کے لیے آتے تھے تو بعض مواقع پر آپ انہیں فرمایا کرتے تھے کہ وہ لوگ جو بار بار حدیث پوچھتے ہیں اور لوگوں کو جھوٹ کہنے پر مجبور کرتے ہیں, آپ نے فرمایا وہ اشر الناس ہیں. اور جو لوگ روایت حدیث کے اندر جری ہوا کرتے تھے آپ ان کی سرزنش کیا کرتے تھے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آج ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم تو بلا رہے ہوتے ہیں, ان سے نہ پوچھو مجھ سے پوچھ لو. بالکل صحیح. فقہا نے تو ایک جملہ لکھا کہ جو ہر سوال کا جواب دے وہ مجنون ہے, وہ پاگل ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کو ہر مسئلہ مستحضر ہو. آپ اسی چیز کو, یعنی جس چیز کو فقہا نے وجہ جنون قرار دیا, آپ اپنے لیے اسے وجہ فضل بنا رہے ہوتے ہیں. اور لا علمی بھی علم ہے. جی ہاں, لا علمی بھی بالکل ایسا ہے. اور ہر چیز مستحضر نہیں ہوتی, اور یہ کہنے میں کہ میں نہیں جانتا. ایک بزرگ کے بارے میں پڑھ رہا تھا, ایک
بندہ بڑا سفر کر کے ان کے پاس آیا, ان سے پہلا مسئلہ پوچھا, انہوں نے فرمایا لا ادری, جس کا مطلب ہے میں نہیں جانتا. دوسرا, تیسرا, کئی مسائل پوچھے, انہوں نے ہر ایک کے جواب میں فرمایا لا ادری. تو وہ ناراض ہو گیا کہ میں نے آپ کا اتنا بڑا نام سنا تھا اور میں اتنا طویل سفر کر کے آیا اور آپ ہر سوال کے جواب میں لا ادری کہہ رہے میں نہیں جانتا. تو وہ مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا کہ جتنی میرے پاس لا ادریاں ہیں اتنے تمہارے پاس درہم ہوتے تو تم بڑے مالدار ہوتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اکابر لا ادری کہنے میں کہ مجھے نہیں پتا, میں دیکھ کر بتا دوں گا, اس میں کوئی آر کی بات نہیں ہے. اور یہ بڑی اہم بات ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ہمارے سامنے حدیث کے نام پر کوئی بھی کوٹ آیا, ہم نے بغیر تحقیق کے آگے اسے چلا دیا, اور اگر انفیکٹ وہ حدیث نہیں ہے تو ہم گناہگار ہو گئے. تو اس لیے اس چیز کی تحقیق کرنا بھی ضروری ہے. اچھا, اس میں بہت سے لوگ, میں آپ کو بتاؤں صاحب, اس پہ اور کامنٹ کیجئے. ہمارے یہاں بہت سے لوگ اپنے مطلب کی بات نکالنے یا اپنی بات کو وزن دینے کے لیے یا اپنی بات کو سامنے والے تک جو ہے یوں کہہ لیجئے کہ وزنی کر کے پیش کرنے کے لیے عموماً بہت سی ایسی روایات ہوتی ہیں جن میں ذوف ہوتا ہے, اور وہ اٹھا کے جو حدیث مبارکہ اور صحیح حدیث مبارکہ کے طور پہ پیش کر دیتے ہیں, صرف اس لیے کہ میں نے ایک بات کہی ہے تو مجھے اپنی بات کا ویٹیج جو ہے عوام کے سامنے رکھنا ہے. تو ذرا وہ کھول کے بات کریں. وہ جو آپ نے بات جو عربک متن پڑھا تھا, میں چاہتا ہوں اس کا ذرا اردو ترجمہ بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اور تمام امت مسلمہ کو دین میں جری ہونے سے محفوظ فرمائے. آمین. جب بندہ جری ہو جاتا ہے نا دین کے اندر, تو وہ بعض اوقات یہ نہیں دیکھتا کہ میں صحیح بیان کر رہا ہوں غلط بیان کر رہا ہوں, وہ یہ دیکھتا ہے میں بیان کر رہا ہوں کچھ بھی بیان کر دوں. تو یہ دین ہے, یہ قال اللہ قال الرسول ہے. اگر آپ نے یہاں پر غلطی کی تو یہ خدمت دین نہیں, فساد فی الدین ہوگا. جو آپ خدمت دین کے نام پر کر رہے ہیں, جو حدیث میں نے پڑھی تھی کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. کیٹیگوریکل. اور علماء ربانیین کا یہ طریق ہوا کرتا تھا کہ وہ کوشش کرتے تھے کہ کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تو وہ کسی اور کے پاس بھیج دیں تاکہ ہم محفوظ ہو جائیں کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جس میں اپنی رائے شامل نہ ہو جائے. اتنی احتیاط کیا کرتے تھے. اور آج ہم بلا بلا کے کہہ رہے ہیں کہ بس مجھ سے پوچھیں, کسی اور سے نہ پوچھیں. تو حدیث کے بیان کے اندر بھی اور فقہ کے بیان کے اندر بھی اگر آپ کو نہیں معلوم, آپ وسعت قلبی کے ساتھ کہہ دیجئے کہ مجھے اس کا جواب نہیں پتا, اور آپ یہ کہہ دیجئے کہ ابھی مجھے نہیں پتا, میں آپ کو دیکھ کر بتا دوں گا, یا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, میں اپنے سے زیادہ علم والے سے پوچھ کر بتا دوں گا. آپ کی عزت میں کمی نہیں ہوگی, آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا. اور اگر آپ اس طرح غلط بیان کر دیں گے اور بعد میں اس کی تصحیح کی جائے گی تو پھر وہ زوال عزت کا سبب ہوگی. اور آخری بات, آخری بات جو آپ نے تیسرا سوال کیا کہ محدثین پر کیسی نظر ہوا کرتی تھی, تو ابو بکر عیاش بیان کرتے ہیں کہ ہماری عادت تھی کہ ہم مختلف محدثین کے پاس جایا کرتے تھے, اور جب امام اعمش کے پاس آتے تو آپ دریافت کیا کرتے تھے کس کے پاس گئے تھے, کس کے پاس گئے تھے, تو وہ بتاتے کہ جی ہم فلاں کے پاس گئے تھے. اب آپ دیکھیں کہ اپنے فن میں جب بندہ ماہر ہو اور اس کا علم راسخ ہو تو وہ تمام چیزوں پر نظر رکھتا ہے کہ کون کون اس فن کے اندر مہارت رکھتا ہے اور اس کے اندر کیا کیا خوبی ہے اور کیا کیا کمی ہے, وزن چیک کر لیا کرتا ہوں. تو آپ کا کمال یہ تھا کہ آپ پوچھتے کس کے پاس گئے تھے, وہ کہتے ہم فلاں کے پاس گئے تھے, نام لیتے, تو آپ کہتے وہ ایسا اور ایسا ہے. دوسرا نام لیتے, اس کے بارے میں بھی بتاتے, تیسرا نام لیتے, اس کے بارے میں بھی بتاتے. تو آپ حیران ہو کے بیان کرتے ہیں کہ خود تو ماہر تھے لیکن اس زمانے کے جو دیگر محدثین ہیں ان پر بھی آپ کی نظر ہوا کرتی تھی. اور جو ذی علم ہو اس کے چاہیے بھی کہ وہ اپنے نیچے والوں پر نظر رکھے تاکہ غلطی کے امکانات کم ہو جائیں, اور اگر کوئی غلطی کیا کرتا تھا تو آپ باقاعدہ اس کی سرزنش کیا کرتے تھے کہ جن الفاظ کے ساتھ حدیث آئی ہے تم نے اس پر ایک لفظ کا بھی اضافہ کیوں کیا ہے. آپ ایک حرف کے اضافے کو پسند نہیں فرمایا کرتے تھے, اور پھر وہ لوگ محتاط رہا کرتے تھے کہ اوپر امام اعمش رضی اللہ عنہ تشریف فرما. کتاب الشفا آنکھوں کی حفاظت کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی یا نورو پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے آنکھوں پہ پھیر لینے سے آنکھیں ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ رہتی ہیں. اول و آخر درود پاک ضرور پڑھیے گا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا قول مبارک ہے کہ اگر کسی عالم کی صحبت میں بیٹھو تو یہ سوچ کر بیٹھو کہ میں علم سے خالی ہوں, تب ہی اس کے علم سے فیضیاب ہوگے, یعنی فیض پاؤ گے.